اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین و مومنات کرام، سلسلہ گفتگو قرآن پر تھا، لیکن کیونکہ میں ڈفرینٹ گروپس میں ہوں اور ہمارے دوست ایسے ہیں کہ وہ سوالات کرتے ہیں، اور سوالات بھی وہ بالکل ڈائریکٹ فائر مارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم صرف اس کو مانتے ہیں، ہمارے عقل میں جو بات آئے گی وہ جب تک ہم سیٹسفائی نہیں ہوں گے جب تک آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو وہ سیدھا فائر مارتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی بھی اہم نہیں ہے کہ جو ہے اصول کافی والے شیخ کلینی ہوں، شیخ صدوق ہوں، توسی ہوں، مجلسی ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، حتیٰ کہ مراجع کی بھی نہیں بات ہوگی ذہن سے، وہ کہتے ہیں ہمیں سیٹسفائی کریں، عقلی جواب دیں تو ہم مانیں گے، تو بڑے تیز فائر کرتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ فائرنگ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مکتبہ اہل بیت کا یہ درہ امتیاز ہے کہ ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود ہے، تو ہم بھی ان کے پاس سوال یہ ہے، سوال ان کی طرف سے یہ اٹھایا گیا ہے، ہمارے دوست ہی ہیں، اصول کافی کو جن اصولوں پر یہ مشتمل ہے وہ اصول کہاں گئے۔ اب پہلے میں انٹروڈکشن کروا دوں کہ اصول ہوتے کیا اور اصول کافی کو اصول کافی کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اصول جمع ہے اصل کا۔ اصل کیا تھے؟ اصحاب ائمہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ یہ جاتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، مثال کے طور پر تو حضرت امام صادق علیہ السلام کوئی چیز بیان فرماتے تھے تو یہ حفظ کر لیتے تھے اصحاب، اور گھر آ کر اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے اور اپنے کتابچے میں لکھ دیا کرتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کتابچے بہت سارے بن گئے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور یونس کا اصول ہے، ٹھیک ہے، یونس بن عبد الرحمن کا، ہشام کا، زرارہ کا، ڈفرینٹ جو بھی اصحاب ائمہ تھے ان کے، تو یہ اصول، ٹھیک، یہ اصل تھے چھوٹے چھوٹے کتابچے، اور ان کو کہا جاتا ہے جمع اصل کا بنتا ہے اصول، اور ان کی تعداد تھی 400، ٹھیک، یہ 400 حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ کے دور میں اور شیخ توسی علیہ الرحمہ کے دور میں یہ 400 اصول ان کو ملے تھے، ٹھیک، اور ان کی بنیاد پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ اچھا، کافی کیوں کہا جاتا ہے اصول کافی کو؟ کافی اس لیے کہا جاتا ہے کہ خود حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اپنے مقدمے میں بھی لکھ دیا ہے کہ جو بھی اگر ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات حاصل کرنا چاہے تو اس کتاب سے رجوع کرے، یہ اس کتاب اس کے لیے کافی۔ البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کافی کاف علیہ شیعہ تو نا، امام زمانہ نے فرمایا تھا کہ یہ اصول کافی جو ہے ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، البتہ اس روایت کو کوئی بھی نہیں مانتا، حتیٰ کہ جو اخباری ہیں جو کسی بھی روایت سے دستبردار ہونا پسند نہیں فرماتے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے درست نہیں ہے۔ ملا استرابادی وغیرہ جیسے جو امین استرابادی وغیرہ جیسے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب علی یہ حدیث جو ہے درست نہیں ہے، حالانکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف سے یہ توقیع نہیں آئی اور یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ یہ کافی جو ہے ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے تمام علماء جو ہیں کافی کی اہمیت کے قائل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اجل الکتاب ہے، جیسا کہ شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ سب سے جلی ترین ہماری کتاب ہے۔ اب یہاں پر اعتراض ہمارے دوست کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب علی اصول کافی جو ہے وہ اصولوں کا جمع ہے، جو ائمہ علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے اصحاب ائمہ کے کتابچے تھے ان کو جمع کر کے انہوں نے باب بندی کی ہے اس کی جواب، کیونکہ جو یہ کتابیں تھیں، جو چھوٹے چھوٹے دفترچے تھے، ان کے اندر موضوعات آرگنائزڈ نہیں تھے، ٹھیک، مثال کے طور پر ایک لائن کے اندر اوپر جو ہے زکوٰۃ کی روایت آ رہی ہے، پھر نیچے خمس کی روایت ہے، کیوں؟ جیسے جیسے امام خطاب کرتے جاتے تھے اس طرح سے وہ لکھتے تھے، وہ کتاب ایک آرگنائزڈ فارم میں نہیں تھی، موضوعات جو تھے وہ منظم نہیں تھے، ٹھیک، ایک روایت آ رہی ہے صوم کی، اس کے بعد نکاح کی روایت آ رہی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے صلاۃ کی آ رہی ہے، اس کے بعد عرس کی آ رہی ہے، اس کے بعد خمس کی آ رہی ہے، اس کے بعد پھر صوم کی آ رہی ہے، اس طرح سے یہ اصول جو تھے وہ آرگنائزڈ نہیں تھے۔ حضرت کلینی علیہ الرحمہ نے یہ کیا کہ ان اصولوں کو جمع کیا اور ان کی تبویب کی، یعنی باب بندی کی، جو روایت جس موضوع سے تعلق رکھتی ہے اس کو اس کے ذیل میں لا کر رکھ دیا، یہ بہت اچھا کام کیا، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر یہ اصول جو تھے ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کے لکھے ہوئے تھے، یہ کہاں گئے؟ ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ آج کل جو ہے اس دور میں 400 اصول تھے موجود، علامہ مجلسی آ کر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے 85 یا 86 اصول مجھ تک پہنچے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پہنچے، اور آج کے دور میں اگر ہم کسی بھی دارالحدیث میں جاتے ہیں یہاں قم کے اندر، ان سے جا کر پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آج جو ہے ہمارے ہاتھ میں صرف 15 یا 16 اصول ہیں، باقی نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 400 اصول جو ائمہ کے، اصحاب ائمہ کے ہاتھ کی لکھی تحریریں تھیں، وہ آپ نے کیوں گم کر دیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب علی مرور زمانہ تھا، زمانے میں جنگیں ہوئیں، مختلف آفات آئے، ٹھیک، نیچرل ڈیزاسٹرز آئے، اس کے اندر وہ چلی گئے، ہمارے ہاتھ سے گم ہو گئی۔ کہا کہ بڑے ہوشیار ہو،
مفید کی کتابیں موجود، کلینی کی کتاب موجود، صدوق کی کتابیں موجود، توسی کی کتابیں موجود، ایک بھی نہیں، مختلف بہت سے زیادہ تعداد میں موجود ساری، لیکن جو اصحاب کے اپنے اصحاب ائمہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں وہ آپ نے گم کر دی۔ سوال تو بنتا ہے، سالڈ بنتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کا جواب یہ ہے، یہ دیکھیے منطق تھوڑا سا، آپ اگر ہر چیز کو عقل کے بنیاد پر ماننا چاہتے ہیں تو تھوڑا یہاں پر بھی عقل استعمال کیجیے۔ دیکھیے ایک مرتبہ ایک ہمارے پاس ایسے چھوٹے چھوٹے کتابچے موجود ہیں جن کے اندر موضوعات اسکیٹرڈ ہیں، موضوعات بکھرے ہوئے ہیں، منظم نہیں ہیں۔ جب انہی کتابوں میں سے، انہی اصول میں سے ایک بندہ آتا ہے شیخ کلینی علیہ رحمہ، وہ آ کر ایک ہی کتاب کے اندر ساری روایات، اور وہ بھی باب بندی کرتا ہے، ان کی ترتیب دیتا ہے ان کو، تو اس کے بعد تو ان کتابوں کی اصولوں کی تو اہمیت نہیں رہ جاتی نا۔ ہاں ان کو سیو رکھنا چاہیے تھا اپنی، ان کی اہمیت ہے، ہم ان کا انکار نہیں کر رہے کہ اصولوں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن حضرت کلینی نے جو کام کیا اس کے بعد ان کتابوں کی اتنی اہمیت ہے، ان اصولوں کی اتنی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ یہ ریالٹی، عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ جناب عالی 400 کتابیں، مثال کے طور پر کوئی ڈاکو آ جائے گھر لوٹنے کے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا نخواستہ آپ کو ایسا کوئی انسیڈنٹ پیش آ جائے یا چھت گرنے والی ہے، تو سر آپ ایک کتاب جو کہ ساری روایات اس میں موجود ہیں ان اصولوں میں سے، اس کو اٹھا کے بھاگنا پسند کریں گے، یا 400 کا پورا مجمع، ٹھیک، وہ اصولوں کا جو ہے نا اس کی پوری گٹھڑی لے کے بھاگیں گے؟ یہ تو بات منطق بھی یہی کہتی ہے سر، جب آپ کے پاس ایک جامع کتاب آ گئی ہے تو اب آپ اسی پر فوکس کریں، اسی کو ترجیح دیں، اسی کی حفاظت کریں۔ تو ہم نے اسی کی حفاظت کی ہے جناب عالی، اور کوئی تو کام نہیں کیا نا۔ تو یہ منطقی بات ہے، اصولی بات ہے، اور آپ کی بات بھی، آپ جو عقل گرا ہیں اور عقل پر ہر چیز کو جج کرتے ہیں، تو آپ کے لیے تو یہ سمپل بات ہونی چاہیے، آپ کو تو سمجھ میں آنی چاہیے کہ سر یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ہاں البتہ ضد ہے، عناد ہے کہ نہیں سر ہمیں وہ اصول ہی چاہیے، کہیں نہ کہیں آپ نے جو ہے ڈنڈی ماری ہے، ان اصولوں میں کچھ اور لکھا ہوا تھا، کلینی نے کچھ اور لکھ دیا، سر پھر تو آپ کا کوئی علاج نہیں، پھر تو ہمارے کو کوئی جواب نہیں، ٹھیک۔ نہ ہی آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کلینی نے خیانت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی، اس کے اندر یہ چیزیں، کافی کے اندر وہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی، یہ تو آپ بھی ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس بھی اصول موجود نہیں۔ تو بلا وجہ کی ضد چھوڑ دیں، جو ہمارے پاس کافی آئی ہے وہ ہمارے لیے کفایت کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، باب بندی کے اندر، آرگنائزڈ فارم کے اندر شیخ کلینی نے 20 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب ہمیں دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا جو ہے مطالعہ کریں، اس کو جو ہے اگر ہاں اس پر، کیونکہ بہت ساری حدیث اس کے اندر بھی جعلی اور ضعیف ہیں، ہم نے کبھی بھی قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو صحیح نہیں کہا، پھر آئیے ہم بحث کریں گے آپ سے۔ باقی یہ بات کہ بلا وجہ کی ضد کہ ہمیں اصول چاہیے سر، تو پھر ہم اصول تو کہیں سے نہیں لا سکتے، اور آپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے، آپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جو اصولوں کے اندر لکھا ہوا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلینی نے خیانت کی ہے، وہ چیزیں نہیں لائیں، کیونکہ یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس اصول موجود نہیں ہے۔ تو پھر بلا وجہ کی بحث کیوں؟ آئیے بھائی بنیے، ساتھ مل بیٹھتے چائے پیتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں اور ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔